قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت رکھتے تھے۔ آج جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہے، میں اپنے ان بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ یہ جو مختصر سی حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا، تو اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں، یہ جو استفہام ہے، یہ جو پوچھنا ہے، یہ جو سوال ہے، یہ دراصل یہ استفہام اور استفسار کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے جو میرے بندے، ایسے بندے کہاں ہیں، اللہ سے زیادہ ان کو کون جانتا ہو۔ لیکن تمام مخلوقات کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا در حقیقت میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار جو سب کے سامنے ہوگی، وہ اس لیے بلند ہوگی کہ وہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں جی، ان کی مقبولیت و محبوبیت تمام اہل محشر اور تمام اولین و آخرین کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور سب سن لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو یہ مقام عطا فرمائیں گے اور پھر اس کا اعلان بھی وہ کریں گے، تاکہ سب لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو خواص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا مقام کیا ہے، وہ سب کے سامنے اللہ آشکارا فرمائیں۔ اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے سائے سے مراد غالباً اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے۔ تو یہ جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں یعنی اس بات کی بھرپور ترغیب موجود ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ کی عظمت کی خاطر محبت کرے، لوگوں سے اگر محبت کرے اللہ کی عظمت کی خاطر۔ آج دنیا میں ہر طرح کی محبت کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، اگر کمی ہے تو کون سی والی محبت کی ہے؟ اللہ والی محبت کی، اس کی کمی۔ اور قیامت کے دن وہی محبت کام دے گی اگر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، تعلق کی بنیاد اللہ ہو۔ اگر وہ اللہ والا ہے، بھلے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اللہ والا ہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اللہ والا ہے کسی بھی رنگت والا ہو، اللہ والا ہے امیر ہے یا غریب ہے، فقیر ہے درویش ہے، بس ہے اللہ والا۔ مجھے اس سے محبت کرنی، مجھے اس سے دعائیں لینی، میں اپنے دوستوں کی فہرست میں اسی کو شامل کہوں،
اور اس سے میری محبت اور تعلق کی بنیاد اللہ کی ذات ہے۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی صاحب آ جائے، سیٹھ صاحب، تو ان کے لیے ہمارے آداب بدل جاتے، لہجہ ہمارا بدل جاتا ہے، انداز ہمارا بدل جاتا ہے۔ بھلے وہ جس طرح کی زبان استعمال کرے، جس طرح کی وہ بد اخلاقی کرے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، جیسا بھی ہو، لیکن چونکہ سیٹھ صاحب ہے گا جی، اور دل کے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے 2-4 ٹکوں کا اس سے فائدہ ہو جائے گا، 2-4 پیسے وہاں سے مل جائیں گے، تو یہ سب کچھ اس کے لیے کیا کہتے ہیں پروار کر دیتا ہے، اپنی عزت نفس کو بھی۔ لیکن اللہ والے ایسا نہیں کرتے۔ اللہ والوں کے ہاں امیر اور غریب سب برابر ہوتے، فقیر اور درویش سب برابر ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا ہے اور جس کے دل میں اللہ ہو، اس سے بڑا قیمتی ہیرا اور کون سا ہو، ایسے ہیرے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آج کل کا دور ہے مادیت کا، اللہ معاف فرمائے، دنیا کی حرص، دنیا کی ہوس، تعلقات اور دوستیاں بھی دنیا کی وجہ سے، بس غرض ہی دنیا ہے، آدمی پاگل بنا ہوا ہے دن اور رات۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، بڑے لوگوں نے، کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنی نمازوں سے بھی دنیا کمائیں، عبادت بھی ایک بھیس بنائیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائے، اور دیندار بنیں گے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائے۔ مقصد خلق خدا کی رہبری نہیں ہوگی اور دین پر چلنا نہیں ہوگا، بلکہ مقصد اس سے بھی دنیا ہو۔ اور بعض احادیث شریف انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی جی، اس کے مفہوم کے تحت آپ کے سامنے بہت سی باتیں آ جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر آپ بتائیے محروم القسمت کون ہوگا کہ جو دین دنیا کی خاطر استعمال کرے، دین کو دنیا کے لیے استعمال کرے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنی وجہ سے لوگوں سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری محبتیں اپنی ذات کی خاطر، اور جس کو حب فی اللہ کہتے ہیں، بغض فی اللہ کہتے ہیں، حق تعالی شانہ ہمیں وہی چیز نصیب فرما۔